السلام علیکم دوستو، ہم آج آپ کو ایک ایسے راجا کی کہانی سنائیں گے جسے اللہ نے اتنا گنہگار ہونے کے باوجود ولی بننے کا موقع دیا اور راجا نے بھی ولی بن کر دکھایا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورج اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، لیکن سلطنت نصیریہ کے محلوں میں روشنی کم اور اندھیرا زیادہ تھا۔ اندھیرا غفلت کا اور گھمنڈ کا اور گناہ کا۔ سلطان نصیر بن الیاس ایک بہادر اور جنگی دل والا سلطان شاسن تھا۔ اس کے نام سے دشمن کانپتے تھے۔ اس نے اپنی جوانی میں کئی جنگیں لڑیں۔ روم، بلخ اور ترکستان تک اس کے گھوڑے دوڑ چکے تھے۔ ہر مورچے پر فتح اس کی قسمت بن چکی تھی، مگر اب وہ روز شراب کے پیالوں میں ڈوبا رہتا۔ دربار میں غزلوں کی محفلیں سجتیں، ناچنے والی عورتوں کی موجودگی ہوتی اور نصیحت کرنے والوں کو ہنس کر ٹال دیا جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک فقیر آیا۔ وہ سفید لباس میں تھا، چہرہ نورانی اور آنکھیں چمکدار۔ اس نے زور سے آواز دی، اے سلطان! کیا تو خود کو خدا سمجھ بیٹھا ہے؟ تیری سلطنت اللہ کی رحمت سے ہے، تیرا تخت ایک امتحان ہے۔ سلطان مسکرایا اور بولا، اس فقیر کو کچھ سکے دے دو اور واپس باہر بھیج دو۔ ہم جنگ جیت کر آئے ہیں، نصیحت کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اس کے قریبی وزیر حضرت قمرالدین شاہ نے یہ سب دیکھ کر آہ بھرتے اور کہتے، اللہ جب کسی کو آزمانا چاہتا ہے تو پہلے اسے طاقت دیتا ہے۔ اگر اس طاقت میں شکر نہ ہو تو وہی طاقت بربادی بن جاتی ہے۔ سلطان اب فجر کی اذان کو بھی خاموشی سے دعویٰ دیتا۔ مسجدیں ویران تھیں، دربار روشن تھا۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی وہاں اب باجا اور شراب تھی۔ ملک کی حالت دھیرے دھیرے بگڑنے لگی۔ ظلم بڑھا، زکوٰۃ کا پیسہ روک لیا گیا، غریبوں کی آہیں بڑھنے لگیں۔ ایک رات جب سلطان اپنے محل کے اونچے جھروخوں سے شہر کو دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو مسجد کے باہر بیٹھی تھی اور ہاتھ اٹھائے کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے کان لگایا تو سنا، یا اللہ تو انصاف والا ہے، ہمارے سلطان کو ہدایت دے یا اس سے تخت چھین لے۔ سلطان کے دل میں ہلکا سا کانپنا ہوا، لیکن پھر اس نے پیٹھ گھما لی۔ اسی رات سلطان نصیر کو ایک خوفناک خواب آیا۔ وہ ایک جنگل میں اکیلا بھٹک رہا تھا، سب طرف اندھیرا تھا۔ اچانک ایک سفید لباس میں ایک بزرگ سامنے آئے، ان کا چہرہ نورانی تھا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، نصیر! اللہ نے تجھے تخت دیا لیکن تو نے اس پر گناہ کیے، اب تو اکیلا رہ گیا ہے، توبہ کر ورنہ اندھیرے میں کھو جائے گا۔ سلطان گھبرا کر اٹھا، ماتھا پسینے سے تر، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اپنے حضرت قمرالدین کو بلایا۔ صبح کی ہلکی روشنی محل کی اونچی کھڑکیوں میں سے جھانک رہی تھی، لیکن سلطان نصیر کی آنکھوں میں رات کے خواب کا اندھیرا اب بھی باقی تھا۔
اس کا دل بے چین تھا۔ وہ بار بار خواب میں دیکھے نورانی بزرگ کی آواز دہرا رہا تھا، توبہ کر ورنہ اندھیرے میں کھو جائے گا۔ وہ تخت پر بیٹھا تھا، لیکن پہلی بار اسے لگ رہا تھا کہ اس کے نیچے کی زمین ڈول رہی ہے۔ سلطان نے فوراً ایک سپاہی کو بھیجا، جاؤ حضرت قمرالدین صاحب کو ابھی بلاؤ، چاہے وہ نماز میں ہوں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک بزرگ شخص سفید داڑھی، سرخ آنکھیں اور سیدھا سینہ لیے محل میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سلام کیا تو سلطان کھڑا ہو گیا۔ قمرالدین صاحب، میں ڈر گیا ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا۔ اور اس نے پوری بات بیان کی۔ بزرگ مسکرائے نہیں بلکہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے تجھے نیند میں بھی جگایا۔ یہ خواب نہیں، رحمت کا دروازہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تو اس دروازے سے اندر جاتا ہے یا واپس اندھیرے میں لوٹتا ہے۔ قمرالدین نے کہا، حضور، سب سے پہلے توبہ کا پہلا قدم یہ ہے، اللہ کے گھر کی طرف پہلا قدم۔ اپنے گھمنڈ کو چھوڑو اور اس مسجد میں چلو جسے تم نے برسوں سے دیکھا تک نہیں۔ سلطان کچھ پل خاموش رہا، پھر اپنے گلے کی تلوار کو اتارا، سر سے مکٹ نکالا اور کہا، اگر میرا تاج اللہ کے سامنے سر اٹھا کر کھڑا ہے تو تاج نہیں، زنجیر ہے۔ وہ ننگے پاؤں محل سے نکلا۔ جیسے ہی وہ مسجد کی طرف بڑھا، چاروں اور ہلکی بارش شروع ہو گئی، جیسے آسمان بھی اس طرح راہ سفر میں ان کے ساتھ رو رہا ہو۔ شہر کی گلیوں میں لوگ کھڑے تھے، حیران، چپ چاپ۔ کوئی کہہ رہا تھا، کیا یہ واقعی سلطان ہے؟ کوئی کہہ رہا تھا، قیامت قریب ہے۔ سلطان سیدھے مسجد پہنچا، دروازے پر رکا اور زمین کو چوما۔ اس نے کہا، یا اللہ، تو مجھ سے دور ہو گیا تھا، اب تو مجھے اپنی رحمت سے نزدیک کر لے۔ سلطان مسجد کے اندر گیا اور پہلا سجدہ کیا۔ سالوں بعد وہ سجدے میں دیر تک رہا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن اسی ٹوٹن میں اللہ سے جو رشتہ جڑ رہا تھا وہ زیادہ مضبوط تھا۔ حضرت قمرالدین نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور دعا کی، یا رب، یہ تیرا بندہ لوٹ آیا ہے، اسے ایسے قبول کر جیسے تو نے عمر بن خطاب کو قبول کیا تھا۔ نماز کے بعد سلطان نے لوگوں کو سمبودھت کیا، آج سے میری سلطنت کی اصلی بنیاد اللہ کا خوف، انصاف اور رحمت ہوگی۔ میں نصیر آج اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ میں بادشاہ نہیں، ایک گنہگار بندہ ہوں۔ بھیڑ میں سناٹا تھا، پھر کچھ ہی پلوں میں سسکیاں سنائی دینے لگیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بزرگ اور سلطان نصیر اب بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک، چال کی گمبھیرتا اور لہجے کی نرمی سب میں
گناہ سے نفرت اور اللہ کا ڈر جھلکنے لگا تھا، مگر محل اور دربار کے اندر اس تبدیلی سے کئی لوگ بے چین ہو چکے تھے۔ اگلے دن سلطان نے صبح دربار بلایا۔ وہ بھاری مگر سادہ کپڑوں میں آیا، نہ جات نہ تلوار نہ سونے کا سنگھاسن، بس ایک کرسی اور اس کے ساتھ حضرت قمرالدین۔ ساتھ میں قمرالدین صاحب تھے۔ جب وزیر، صلاحکار، سینک اور درباری جمع تھے، محل کے اندر سناٹا تھا۔ سلطان نے گہری سانس لی اور کہا، آج سے اس سلطنت کا پہلا اصول یہ ہوگا کہ ہر حکم پر ہر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ میں نے گناہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب تم سب پر بھی فرض ہے کہ یا تو صحیح راستے پر آؤ یا اس دربار کو چھوڑ دو۔ دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا، وزیر اعمال، راج منتری، ملک رئیس، جو سلطان کی پرانی عیش و آرام کی زندگی کا ساتھی تھا۔ وہ طنز کرتے ہوئے بولا، حضور، ہم آپ کی عبادت کی عزت کرتے ہیں، مگر تخت پر بیٹھے انسان کو ملک چلانا ہوتا ہے، سجدے نہیں گننے ہوتے، یہ نرم دل سے راج نہیں چلتا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ سلطان کا چہرہ سخت ہوا۔ وہ بولا، راج تلوار سے نہیں، انصاف اور تقویٰ سے چلتا ہے، مگر اگر میری توبہ تمہارے لیے کمزوری ہے تو یاد رکھو، اللہ کی مدد سب سے بڑی طاقت ہے۔ ملک رئیس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اور اس کے خطوں کی جانچ ہوگی۔ اب سلطنت کے ہر کونے میں نئی ہوائیں بہنے لگیں۔ نماز کا اعلان ہر گلی میں شروع ہوا۔ سلطان خود جامع مسجد میں جمعہ پڑھانے گیا۔ سپاہیوں کو آدیش ملا، کسی یتیم کا حق نہ مارا جائے۔ رات میں گشت کا سسٹم شروع ہوا تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ شراب، جوا، بھرشٹ پر سخت پابندی لگا دی گئی۔ حضرت قمرالدین نے صلاح دی کہ ہر فیصلے سے پہلے ایک شورا اسلامی صلاحکار منڈل سے مشورہ ہو۔ ایک دن ایک غریب فقیر دربار میں آیا اور بولا، میں نے سنا ہے اب سلطان انصاف کرتا ہے، میرے کھیت کو زمیندار نے چھین لیا۔ سلطان نے ترنت تحقیقات کا حکم دیا اور 2 دن بعد اس غریب کو اس کا حق واپس دلوایا۔ وہ رو پڑا، اے بادشاہ، تو سچ میں اللہ کا بندہ بن گیا ہے۔ مگر اس سب کے بیچ تخت کے پیچھے ایک سازش پل رہی تھی۔ ملک رئیس، جو ہٹایا جا چکا تھا، کچھ درباری افسروں اور سیماورتی دشمنوں سے گپت سمجھوتا کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا، نصیر اب راجا نہیں رہا، اب ملا بن گیا ہے۔ اگر اسے روکا نہیں گیا تو ہمارا رتبہ، دولت اور طاقت سب ختم ہو جائے گی۔ رتیں کہہ رہی تھیں، رات کی پرچھائیاں نورآباد کی گلیوں میں اتر چکی تھیں، مگر سلطان نصیر کی سلطنت میں سازشیں اب چپ چاپ سانپ کی طرح رنگ رہی تھیں۔ جہاں ایک طرف سلطان قرآن اور سنت کی روشنی سے اپنی ریاست کو روشن کر رہا تھا، وہیں دوسری اور ملک رئیس اور اس کے جیسے وزیر، جو اب بے دخل ہو چکے تھے، تخت کو گرانے کی
منصوبے بازی کر رہے تھے۔ ملک رئیس نے سرحدی قبیلے کے سردار غالب بن حسن سے گپت گٹھ جوڑ کر لیا۔ غالب ایک کرد اسلام سے نفرت کرنے والا کافر تھا جو سلطان کے پہلے کے دور میں سلامی بھیجا کرتا تھا مگر اب بدلہ لینے کی فراق میں تھا۔ رئیس نے کہا، سلطان اب کمزور ہے، اس کی تلوار نماز پڑھنے میں لگی ہے، جنگ لڑنے میں نہیں۔ یہ صحیح وقت ہے ہلکا حملہ کرنے کا۔ ان خبروں کی بھنک جب سلطان نصیر تک پہنچی تو دربار میں سنسنی پھیل گئی۔ کچھ صلاحکار بولے، حضور، ہمیں فوراً حملہ کر دینا چاہیے، پہلے بار میں ہی دشمن کو مٹا دینا چاہیے۔ مگر سلطان کی آنکھیں شانت تھیں۔ اس نے کہا، جہاد تلوار سے پہلے نیت اور نیت سے پہلے صبر سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور جب وقت آئے گا تلوار بھی اٹھائیں گے مگر کسی نافرمانی یا غصے کے تحت نہیں۔ حضرت قمرالدین نے مسجد عظیم میں لوگوں کو جمع کیا۔ سلطان نے خود کھڑے ہو کر اعلان کیا، میری سلطنت پر سایہ صرف تمہاری تعداد سے نہیں بلکہ تمہارے سجدوں سے ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس مالک سے مدد مانگیں جس نے ہمیں راہ دکھائی۔ ہزاروں لوگ مسجد میں سجدہ رز ہو کر رونے لگے۔ آوازیں گونج رہی تھیں، یا اللہ، اپنے بندے کی حفاظت فرما۔ 2 ہفتے بعد ٹھیک صبح کی اذان کے وقت سرحدی قبیلہ غالب بن حسن کے نیترتو میں حملہ کروایا۔ اس کے پاس گھوڑے، تیرانداز اور آگ اگلتے ہتھیار ہوتے تھے۔ نورآباد کی سرحد پر اچانک خون کی بارش شروع ہوتی ہے۔ سلطان کی فوج الرٹ تھی مگر سنکھیا میں کم۔ انہوں نے کمر باندھ لی۔ سلطان خود گھوڑے پر سوار ہو کر سب سے آگے کھڑا تھا مگر اب وہ تلوار اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں تیرے لیے لڑ رہا ہوں، جیت میری نہیں تیری رحمت ہو۔ جنگ 2 دن تک چلی۔ پہلی رات میں بہت سے سپاہی شہید ہوئے۔ دوسری رات سلطان نے سب کو تہجد کی نماز پڑھائی، آنسو، سجدے اور دعا کے ساتھ۔ تیسرے دن سورج اگا اور اسی دن جنگ کا پڑا پلٹا۔ سلطان نے خود غالب کو قتل للکارا اور اللہ کے نام پر مقابلہ کیا۔ غالب مارا گیا، دشمن بھاگ گئے۔ جنگ جیتنے کے بعد سلطان نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اب جب جیت ہمارے ہاتھ میں ہے تو رحمت بھی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ کوئی ظلم نہ کرے، کوئی قیدی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ دشمنوں کے جو قیدی پکڑے گئے تھے انہیں کھانا پانی اور قرآن کی تعلیم دی گئی۔ ان میں سے کچھ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ آخر میں ملک رئیس بھی پکڑا گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ اسے پھانسی دی جائے مگر سلطان نے کہا، میں توبہ کر چکا ہوں اور میری سلطنت کی نیب بدلہ نہیں، انصاف ہے۔ ملک رئیس کو جیل بھیجا جائے گا لیکن روز اس کو قرآن سنایا جائے گا۔ جنگ جیت لی گئی تھی۔ سرحدی قبیلے کے پیچھے
ہٹ چکے تھے۔ ملک کے چاروں طرف اب خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی ڈر کی نہیں بلکہ راحت اور رحمت کی تھی۔ لوگوں کے چہروں پر امید لوٹ آئی تھی۔ سلطان نصیر نے جنگ سے لوٹتے ہی پہلا حکم یہ دیا تھا، ہر اس گاؤں میں اناج پہنچایا جائے جہاں جنگ کے کارن بھوک لگی ہے، ہر شہید کے گھر کو سلام اور مدد دی جائے۔ اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑا کر عام لوگوں کی طرح پیدل ہی شہر کا دورہ کیا۔ ایک بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے بیٹھی تھی بولی، پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ جنگ کے بعد خود کو خدا سمجھتے تھے، یہ تو گنہگار بن کر فقیروں کی طرح چل رہا ہے۔ ایک دن سلطان نے اپنے پرانے سینک تلوار گھر میں بلایا۔ وہاں اس تلوار کو منگوایا گیا جس سے اس نے کئی جنگیں لڑی تھیں۔ وہ تلوار سونے سے مڑی ہوئی تھی، دھار اب بھی تیز۔ سلطان نے اس کے سامنے کہا، یہ تلوار پہلے زمین کے لیے چلی تھی، اب یہ تلوار اللہ کی راہ میں چلے گی۔ اب اس سے خون نہیں بہے گا بلکہ اس سے دین کی حفاظت ہوگی۔ اس نے تلوار پر قرآن کی آیتیں گدوائیں، وَجَاہِدُوا فِی اللہِ حَقَّ جِہَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں ویسے ہی جہاد کرو جیسا اس کا حق ہے۔ سورہ الحج آیت نمبر 78۔ سلطان نے اعلان کیا، ہر شہر میں مدرسوں اور مسجدوں کی تعمیر ہوگی، بچوں اور بچیوں دونوں کو تعلیم دی جائے گی، یتیموں اور غریبوں کے لیے وقف زمین تیار کی گئی۔ حضرت قمرالدین شاہ نے کہا، یہ وہ تلوار ہے جو اب رحمت لائے گی، یہ حکومت اب دلوں پر راج کرے گی، زمینوں پر نہیں۔ سلطان نے اس دشمن قیدیوں کو بھی بلوایا جو جنگ میں پکڑے گئے تھے۔ اس نے انہیں کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور کہا، میں نے تمہارے خلاف تلوار چلائی تھی، اب میں تمہارے دلوں کو جیتنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے کئی قیدی سلطان کے اخلاق اور انصاف سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جمعے کے دن سلطان نصیر خود ممبر پر چڑھا اور لوگوں کو خطبہ دیا، میرے بھائیو، اصل جیت جنگ جیتنا نہیں ہے، اصل جیت وہ ہے جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لے، جب وہ گناہ سے لوٹ کر توبہ کرے، جب وہ طاقت پا کر بھی ظلم نہ کرے۔ میں نے تلوار سے تخت جیتا تھا مگر توبہ سے دل جیتے ہیں۔ اب نورآباد کی ہوا بدل چکی تھی، بازاروں میں ذکر ہونے لگا تھا، گھروں میں قرآن کی تلاوت گونجتی تھی، دربار میں انصاف ہوتا تھا، غریب کو عزت ملتی، اور سلطان اب بادشاہ سے زیادہ محتاج رحمت بن گیا تھا۔ فتح اور توبہ کے مہینوں بعد سلطان نصیر کی سلطنت اب روشنی اور امن کی مثال بن چکی تھی، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک تلاش باقی تھی، اللہ کی
محبوبیت کی تلاش۔ ایک رات جب وہ تہجد کے سجدے میں دیر تک رو رہا تھا، اس کے دل میں ایک سخت سوال آیا، یا رب، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ کیا میری توبہ تجھے منظور ہے، یا میں اب بھی صرف ظاہری مسلمان ہوں؟ اسی رات ایک بزرگ فقیر اس کے خواب میں آئے، لباس پھٹا ہوا، چہرے پر نور، آنکھوں میں گہرائی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، اگر تو سچے رب کو چاہتا ہے تو جا کر دریا کے پاس ایک بزرگ درویش سے مل، وہ تجھے خدا تک لے جائے گا۔ صبح ہوتے ہی سلطان نصیر نے تاج، سپاہی اور وزیر سب پیچھے چھوڑ دیے، صرف ایک غلام اور ایک سفر کی چھڑی ہاتھ لے کر وہ نکل پڑا اپنی روح کی تلاش میں۔ پہاڑ، ریگستان اور ویران گھاٹیاں پار کرتے ہوئے 7 دن بعد وہ ایک نیلی ندی کے کنارے پہنچا۔ وہیں ایک ٹوٹی سی کٹیا کے باہر ایک درویش زمین پر بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں بند، ہاتھ میں تسبیح اور چہرے پر ایسا نور کہ نصیر کی روح کانپ گئی۔ سلطان نصیر پاس گیا، سلام کیا۔ درویش نے آنکھیں کھولیں، بہت گہرائی تھی ان آنکھوں میں۔ انہوں نے کہا، آ گیا تو؟ جسے تخت چاہیے تھا وہ تخت پا کر بھی بے چین رہا، اب تو اللہ کا دیدار چاہتا ہے؟ سلطان نے سر جھکا دیا، جی ہاں شیخ، مجھے خدا سے محبت چاہیے، خدا کی قربت چاہیے۔ درویش بولے، پہلے تو یہ تسبیح لے، ہر دانے پر صرف اتنا کہہ، لا الہ الا اللہ۔ نصیر، اب تیرا کچھ نہیں، اب اللہ کا ہے۔ سلطان نصیر پڑھتا رہا، دن رات پانی میں پتھر پر بیٹھ کر، کبھی روتا، کبھی چپ۔ دھیرے دھیرے اس کا دل ہلکا ہوتا گیا، اس کے اندر کا بادشاہ مرنے لگا اور ایک بندہ جاگنے لگا۔ درویش نے 3 راتیں اسے الگ الگ جگہوں پر بھیجا۔ نمبر 1، پہلی رات ایک قبرستان میں۔ وہاں سلطان نے دیکھا کہ جو کبھی بادشاہ تھے ان کی قبریں اب ویران تھیں۔ اسے سمجھ آیا، زمین کی بادشاہت مٹی کے نیچے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسری رات ایک یتیم کے گھر۔ یتیم بچہ روٹی نہیں ہونے پر بھی سجدے میں شکر ادا کر رہا تھا۔ سلطان رو پڑا، جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی شکر کر رہا ہے، اور میں؟ نمبر 3، تیسری رات ندی کے کنارے ایک مچھلی پکڑنے والے کے پاس۔ وہ فقیر کہہ رہا تھا، مجھے خدا مل گیا ہے، اب مچھلی ملے یا نہ ملے مجھے کچھ فرق نہیں۔ سلطان نے پوچھا، کیسے؟ اس نے جواب دیا، جب روح اللہ سے جڑ جائے تو باقی دنیا معنی نہیں رکھتی۔ 3 راتوں کے بعد درویش نے کہا، اب تو پھر سے نورآباد لوٹ سکتا ہے، مگر اب تو سلطان نہیں، خدا کا بندہ ہے۔ جاؤ، اپنے لوگوں کو اللہ سے جوڑو۔
تمہاری تلوار رحمت کی ہے، تمہاری زبان ہدایت کی ہے۔ سلطان نے درویش کے قدموں کو چوما اور واپسی کا سفر شروع کیا، لیکن اب وہ تاج پہن کر نہیں، تقویٰ اوڑھ کر لوٹ رہا تھا۔ جب نصیر نورآباد لوٹا، لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ اس کی آنکھوں میں روحانی چمک تھی، لہجے میں اللہ کا ذکر تھا اور چال میں سادگی۔ وہ جامع مسجد میں گیا اور کہا، میں اب حکم نہیں چلاؤں گا، بلکہ ہر فیصلہ اب قرآن اور سنت سے ہوگا۔ اب ہم سب مل کر خدا کی راہ چلیں گے، جیسے ایک امت۔ جب سلطان نصیر روحانی سفر سے واپس لوٹا تو اس کے ساتھ کوئی سپاہی نہیں تھا، نہ کوئی جھنڈا، نہ شاہی گھوڑا، صرف ایک پرانی تصویر اور آنکھوں میں سکون۔ وہ اب بھی وہی انسان تھا، مگر اب اس کا دل تخت سے اتر کر اللہ کے دربار میں داخل ہو چکا تھا۔ سلطان پہلی بار بنا شاہی پوشاک کے محل آیا۔ درباری حیران رہ گئے۔ ایک وزیر گھبرا کر بولا، حضور، کیا آپ بیمار ہیں؟ کہیے، ہم حکیم بلائیں؟ نصیر مسکرایا اور بولا، اب میں فقیر ہوں۔ جس کو خدا مل گیا اسے حکیم کی نہیں، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی شام اس نے ایک بڑا اعلان کیا، میں آج سے اس تاج کو چھوڑ رہا ہوں۔ میرے بیٹے سعید کو میں نے تعلیم اور دین کی سمجھ دے کر تیار کیا ہے، اب وہ حکومت سنبھالے گا۔ میں اب تاج نہیں، تقویٰ پہنوں گا۔ اب میرا وقت لوگوں کی زندگی آسان کرنے، بھوکوں کو کھلانے اور اللہ کی راہ میں چلنے کا ہے۔ محل میں سناٹا تھا، پھر آنسوؤں کی لہر دوڑ گئی۔ اب سلطان نصیر صبح کے وقت شہر کی گلیوں میں گھومتا، کہیں کسی بیمار کے پاس بیٹھتا، کہیں کسی غریب کو کھانا دیتا، کبھی بچوں کے ساتھ مسجد میں قرآن پڑھتا دکھائی دیتا۔ ایک دن ایک بچہ بولا، آپ تو بادشاہ تھے، اب خود اپنے ہاتھ سے کھانا کیوں بانٹتے ہیں؟ سلطان نے کہا، بیٹا، پہلے میں بادشاہ تھا، اب میں صرف رحمت کا بندہ ہوں۔ ہر شکروار کو نصیر جامع مسجد میں بیٹھتا اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا، کوئی توبہ چاہتا تو کوئی صلاح۔ وہ صرف ایک بات ان لوگوں سے کہتا، تاج صرف سر پر مت رکھو، دل میں اللہ کا خوف اور محبت بھی رکھو۔ لوگ اب اسے شیخ سلطان کہنے لگے۔ نصیر کی نرم باتیں، نرم چہرہ اور دل سے نکلا ہوا کلام پورے ملک میں پھیل گیا۔ حاکم سے لے کر کسان تک ہر کوئی بدلنے لگا۔ کرپشن ہٹا، مساجد آباد ہوئیں، عورتوں کو پردہ اور عزت ملی اور بچوں کو تعلیم اور محبت ملی۔ ملک اب تخت سے نہیں، توبہ اور
تقویٰ سے چل رہا تھا۔ صوفی درگاہ کے نیب نصیر نے شہر کے باہر ایک خانقاہ بنوائی جہاں بھوکوں کو کھانا، بیماروں کو دوا اور دلوں کو دین دیا جاتا۔ ہر رات وہاں ذکر ہوتا، قرآن پڑھا جاتا اور آنکھیں نم ہوتیں۔ حضرت قمرالدین راہ نے ایک دن کہا، سلطان، تو نے تاج چھوڑ کر جو تسبیح اٹھائی ہے وہی تسبیح اب اس ملک کا مقدر بدل رہی ہے۔ ایک خواب پھر سے ایک رات نصیر کو پھر وہی نورانی درویش خواب میں دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا، اب تو فقیر بن چکا ہے، اب تجھے دعاؤں کی حکومت دی گئی ہے، تیرا نام اب زمین پر نہیں اللہ کے نیک بندوں میں لکھ دیا گیا ہے۔ سلطان نصیر جو کبھی شان و شوکت والا بادشاہ تھا اب لوگوں کے دلوں کا سلطان بن چکا تھا۔ نہ اس کے پاس اب تاج تھا نہ تخت، مگر جو اس کے پاس تھا وہ اللہ کا نور۔ لوگ اسے سب شیخ نصیر البلی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک جمعے کی دوپہر جامع مسجد میں ہر اور روشنی تھی، ہزاروں لوگ جمع تھے۔ شیخ نصیر ممبر پر چڑھے اور ان کی آواز پہلے سے زیادہ دھیمی مگر دل کو ہلا دینے والی تھی۔ انہوں نے کہا، مجھے اب اپنے رب سے ملنے کی خوشبو آ رہی ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں اپنی وصیت دے کر جانا چاہتا ہوں۔ شیخ نصیر نے اس کے سامنے روتے ہوئے کہا، تاج کو مت سنبھالو، تقویٰ کو سنبھال لو۔ بادشاہی فانی ہے مگر اللہ کی بندگی باقی ہے۔ کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ سوائے اس رب کے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ دنیا کے ڈر سے مت چلو، اللہ کے خوف سے چلو۔ جب بھی طاقت ملے اسے مدد میں بدل دو۔ طاقت سے دبانا آسان ہے لیکن اٹھانا اللہ کا کام ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے ایک بار دل سے توبہ کر لینا، کیونکہ موت بنا دستک کے آتی ہے۔ اگر میری یاد آئے تو میری عبادت نہ کرنا بلکہ اس رب کو یاد کرنا جس کی طرف میں نے تمہیں بلایا تھا۔ الوداع کا دن کچھ ہفتوں بعد شہر میں خبر پھیلی، شیخ نصیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نور آباد میں سناٹا تھا، ہر گلی، ہر مسجد، ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، اللہ نے اپنا ولی بلا لیا ہے۔ نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شامل ہوئے، امیر غریب، بچے بوڑھے، وہ بھی جو کبھی اس کے دشمن تھے۔ حضرت قمرالدین نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ دعا کے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جھڑ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ تیرا ولی تجھ سے ملنے چلا گیا، ہم پر بھی اس کی طرح رحمت کر دینا۔ وصیت کا اثر، شیخ نصیر کی وصیت کو ایک کتاب کی شکل دی گئی، توبہ کی تلوار کے نام سے۔ وہ کتاب ہر مدرسے، ہر مسجد اور ہر دل تک پہنچی۔ جو کبھی تلوار سے ڈرتے تھے
اب ان کی توبہ سے ہدایت پاتے ہیں۔ بچوں کو نصیحت کی طرح اللہ سے محبت کرنا سکھایا جاتا اور شاذان اس سے انصاف اور توبہ سیکھتے۔ ایک دن ایک بچہ جو سلطان کی خانقاہ میں روٹیاں بانٹتا تھا، دروازے پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ ایک بزرگ نے پوچھا، "تو کیا سوچتا ہے؟" بچہ بولا، "میں بڑا ہو کر اس جیسا بنوں گا۔ نہ جائیداد چاہیے، نہ مجھے کوئی تخت چاہیے، بس اللہ چاہیے اور اس کی مجھ کو رضا چاہیے۔" تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو میں کیا سیکھا؟ اللہ جس کو بھی